بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو 8ویں جماعت کی کتاب بال بھارتی کا کریں گے۔ آج ہم نظم نمبر 8 ہم حصہ نظم پر چل رہے ہیں۔ تو آج کی ہماری نظم ہے نغمہ وطن۔ اس کے لکھنے والے جو شاعر ہیں اعجاز صدیقی۔ تو نظم سے متعلق ہم پہلی بات کرتے ہیں۔ پہلی بات، ہمیں اپنے والدین اور رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح اپنے وطن سے بھی لگاؤ ہوتا ہے۔ یہ عام بات ہے کہ ہماری محبوب چیز سے تعلق رکھنے والی ہر چیز ہمیں خوبصورت نظر آتی ہے۔ محبوب رکھنے والی یعنی جس چیز کو ہم پیار کرتے ہیں، جس چیز کو ہم پسند کرتے ہیں، اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیزیں جو ہمیں خوبصورت نظر آتی ہیں۔ وطن کی محبت کا بھی یہی حال ہے۔ ذیل کی نظم میں شاعر نے اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس کے مناظر اور مقامات کو خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ اب جان پہچانے شاعر کا تعارف۔ اعجاز صدیقی 1913 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ وہ مشہور شاعر سیماب اکبر آبادی کے فرزند تھے۔ اپنے والد کے رسالے شاعر کی انہوں نے آخر عمر تک ادارت کی۔ انہیں اردو، عربی، فارسی اور انگریزی زبانوں پر قدرت حاصل تھی۔ اعجاز صدیقی نے نوعمری ہی سے شعر گوئی کی ابتدا کی تھی۔ ان کے شعری مجموعے خوابوں کے مسیحا اور کرب خود کلامی شائع ہو چکے ہیں۔ 9 فروری 1978 میں کو ممبئی میں ان کا انتقال ہوا۔ تو میں نظم کی ایک بند پڑھ دوں گی اور آپ کو سمجھا دوں گی، ایکسپلین کر دوں گی۔ یہ وطن کے اوپر نظم ہے۔ اے وطن میرے وطن قربان تجھ پر جان و تن، کھلکھلاتی تیری ندیاں گنگناتے آبشار، لہلہاتے کھیت تیرے نکھت آگیں لالا زار، آسمان کی رفعتوں کو چھونے والے کوثر، مست و رقصاں پہ یہ گھٹائیں اور یہ ساون کی پھوار، ہر طرف ایک کیف و مستی، ہر طرف رنگ خمار، غنچے غنچے پر جوانی، پتے پتے پر نکھار، موتیوں کو اپنے دامن میں سجائے سبزہ زار، خوشبوؤں کو اپنے آنچل میں لیے صبح بہار، سرو و سنبل کے نظارے، یہ چناروں کی قطار، یہ بساط لالہ و گل، یہ ہوائیں خوشگوار، تیری عرض حسن پر فطرت کے لاکھوں شاہکار، ذرے ذرے سے تیرے کیف عزل ہے جلوہ بار، میرے سینے میں رہے ہر وقت تیری ہی لگن، اے وطن قربان تجھ پہ جان و تن۔ تو دیکھیے اس والی نظم میں شاعر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرے پیارے وطن، میرے سینے میں ہر وقت تیری محبت جوش مارتی رہتی ہے۔ میں تجھ پر اپنی جان نثار کرتا ہوں، تجھے دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تیری ندیاں کھلکھلاتی ہیں، آبشار گنگناتے ہیں، کھیت لہلہاتے ہیں، تیری فصلیں مہکتی ہیں، تیرے پہاڑ آسمانوں کی بلندیوں کو چھوتے ہیں، گھٹائیں ہواؤں میں اڑتی نظر آتی ہیں، ساون میں پھواریں پڑتی ہیں، کلیوں پر شباب آتا ہے تو کیف و مستی سی چھا جاتی ہے، پتے نکھر جاتے ہیں، سبزے پر شبنم کے موتی چمکتے ہیں، بہار کے موسم میں ہوائیں خوشبوئیں لیے پھرتی ہیں، تیری زمین پر قدرت کے لاکھوں شاہکار، تیرے خاک کے ذرے ذرے سے جلوے بکھیر رہے ہیں، میرے سینے میں ہمیشہ تیری لگن رہے گی۔ اب اگلی بند پڑھتے ہیں ہم۔ تیری مٹی سے ہوا روحانیت کا ارتقا، تو کہ ایک تہذیب کا صدیوں سے گہوارہ رہا، دلکشا تیری ہوا، تیرے مناظر جاں فرا، مختلف رنگوں میں بھی یک رنگ ہے تیری ادا، آگ تیری دولت دل، خاک تیری کیمیا، تجھ سے افضل تر نہیں ہے کوئی شے تیرے سوا، وہ رگ و پے کیا نہ جس میں درد ہو تیرا بسا، زیست کا حاصل ہے تو زندگی کا مدعا، تیرا پرچم عظمت افلاک کو چھوتا ہوا، تیرے جا دے امن عالم کے لئے ہے رہنما، تیز گام و تیز روح ہے آج تیرا قافلہ، ایک دن یہ پا ہی لے گا اپنی منزل کا پتہ، تیرے دیوانوں کا کم ہوگا نب یہ دیوانہ پن، اے وطن میرے وطن قربان تجھ پر جان و تن۔ تو اس والی بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے وطن تو ہمیشہ سے تہذیب کا جو ہے گہوارہ رہا ہے، تیری مٹی سے روحانیت کا ارتقا ہوا، یہاں کثرت میں وحدت کا رنگ ملتا ہے،
یہاں کے باسی الگ الگ مذہبوں، زبانوں اور تہذیبوں کے باوجود سبھی لوگ ایک ہیں۔ تیری خاک ہمارے لیے سونا ہے اور ہمارے لیے دنیا کی ہر شے سے زیادہ بیش قیمتی ہے، یعنی بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ جس دل میں تیری محبت نہیں وہ دل نہیں، تیرا پرچم آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہے۔ ہم نے دنیا کو امن کی راہ دکھائی، ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ وطن سے ہماری محبت کبھی کم نہ ہوگی، اے وطن ہم تجھ پر دل و جان سے فدا ہیں۔ تو ابھی آگے بڑھتے ہیں، یہاں پر ہماری نظم جو ہے مکمل ہو گئی۔ اگلے صفحے پر چلیں گے ہم۔ تو نیکسٹ صفحے پہ دیکھیے، یہاں پر نظم کا خلاصہ ہے۔ شاعر وطن کی محبت میں شرشار ہو کر کہتا ہے کہ میرے پیارے وطن، تجھ پر میری جان قربان کرتا ہوں۔ تیری ندیاں کلکلاتی ہیں، آبشار گنگناتے ہیں، کھیت لہلاتے ہیں، فصلیں مہکتی ہیں، تیرے پہاڑ آسمان کو چھوتے ہیں، گھٹائیں ہواؤں میں اڑتی پھرتی ہیں، ساون میں پھواریں پڑتی ہیں، کلیاں کھل جاتی ہیں، پتے نکھر جاتے ہیں۔ اس عالم میں ہر طرف خوشی کا سا سما ہوتا ہے، سبزے پر شبنم کے موتی چمکتے ہیں، بہار کے موسم میں ہوائیں خوشبو لیے اڑتی پھرتی ہیں، سر و سنبل کے نظارے اور چناروں کی قطاریں خوبصورت منظر بناتی ہیں، چمن میں لالا و گل کی بساط بچھ جاتی ہے، ہوائیں خوشگوار ہو جاتی ہیں۔ تیری حسین زمین پر فطرت کے لاکھوں شاہکار بکھرے ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا دل ہمیشہ تیری محبت سے بھرا رہے۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں روحانیت کی ترقی ہوئی۔ ہندوستان صدیوں سے تہذیب کا گہوارہ ہے، یہاں کثرت میں وحدت کا رنگ ملتا ہے۔ الگ الگ مذہبوں، زبانوں، تہذیبوں کے باوجود سب ایک ہیں۔ تیری خاک ہمارے لیے سونا ہے، ہمارے لیے وطن دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ جس دل میں تیری محبت نہیں وہ دل نہیں، ہمارا پرچم آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہے۔ ہم نے دنیا کو امن کی راہ دکھائی، ہمارا ملک ترقی کی راہ پر چل رہا ہے۔ وطن سے ہماری محبت کبھی کم نہ ہوگی، اس لیے ہم اپنے عزیز وطن پر دل و جان سے فدا ہیں۔ اب دیکھیے آگے یہ معنی و اشارات شروع ہو جاتے ہیں، یعنی یہ الفاظ اس کے معنی میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ سن کر اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا۔ نکھت آگی خوشبو سے بھرا ہوا، لالا زار وہ جگہ جہاں لالا کے پھول کھلے ہوتے ہیں، سر و سنبل ایک اونچا درخت اور خوشبودار بیل، چنار ایک اونچا درخت، بساط لالا و گل پھولوں کی چادر، کیف ازل ہمیشہ طاری رہنے والا نشہ، جادے جادہ کی جمع یعنی راستہ۔ اب ہماری مشقی سرگرمیاں شروع ہو گئی، یعنی ایکسرسائز۔ تو جان پہچان کی مدد سے شاعر سے متعلق مکمل معلومات لکھیے۔ تو ہمیں شاعر کا معلومات لکھنا ہے، تو میں نے جان پہچان پڑھ دیا، تو ان کے بارے میں لکھ لیجئے گا آپ کہ وہ کب پیدا ہوئے، کب ان کا انتقال ہوا، اور کون کون سے ان کے جو ہے اصناف ہیں، شعری مجموعے کے نام وغیرہ۔ اب اس کے بعد آگے جو ایک جملے میں جواب لکھیے۔ تو یہاں پہ 5 سوالات ہیں، اس کے جوابات میں نے تیار کر دی، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ پہلا سوال ہے، نظم کے کس مصرعے میں ہمالیہ کے پہاڑی سلسلوں کی طرف اشارہ ہے؟ تو جواب دیکھیے۔ تو دیکھیے مصرعہ یہ والا ہے، شعر کی جو 2 لائنیں ہوتی ہیں، ایک لائن کو ایک مصرعہ بولتے ہیں، تو یہ والا مصرعہ آسمان کی رفتوں کو چھونے والے کوثر۔ اگلا سوال دیکھیں گے ہم، دوسرا ہے، سبزہ زاروں کے موتیوں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب دیکھیے، سبزہ زاروں کے موتیوں سے شاعر کی مراد شبنم کے قطرے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیں گے، تیسرا ہے، شاعر وطن کی ہوا کو کیا کہہ رہا ہے؟ جواب دیکھیے، شاعر وطن کی ہوا کو خوشگوار کہہ رہا ہے۔ اگلا سوال دیکھیں گے، چوتھا سوال ہے، شاعر کے دل میں ہر دم کس کی جستجو ہوتی ہے؟ جواب ہے، شاعر کے دل میں ہر دم وطن کی جستجو ہوتی ہے۔ اب اگلا سوال دیکھیں گے، پانچواں سوال ہے، شاعر نے خاک وطن کو کیا کہا ہے؟ جواب دیکھیے، تو جواب ہے، شاعر نے خاک وطن کو کیمیا کہا ہے۔ اگلا سوال دیکھیں گے ہم، تو ہمارے ایک جملے کے 5 جوابات ہو گئے کمپلیٹ۔ اگلا سوال ہمارا مختصر جواب لکھیے۔ تو پہلا سوال ہے، شاعر اپنے وطن کی کن چیزوں کی تعریف کر رہا ہے؟ جواب دیکھ لیجئے، تو جواب ہے، شاعر اپنے وطن کی کھلکھلاتی ندیوں، گنگناتے آبشاروں، لہلہاتے کھیتوں اور مہکتے گمکتے لالا زاروں کی تعریف کر رہا ہے۔ وہ ان کوہساروں کی تعریف کر رہا ہے جو آسمانوں کی رفتوں کو چھو رہے ہیں، یعنی آسمانوں کی بلندیاں چھو رہے ہیں۔ وہ مست و رقصاں گھٹاؤں اور ساون کی برستی پھواروں کی تعریف کر رہا ہے جن کے دم سے ہر طرف کیف و مستی چھائی ہے اور ہر ایک پر خمار کا رنگ چھایا ہوا ہے۔
غنچے غنچے پر چھائی ہوئی جوانی، پتے پتے پر نکھار، موتیوں کو اپنے دامن میں سجائے سبزہ زار، خوشبوؤں کو اپنے آنچل میں لیے صبح بہار، شاعر ان تمام چیزوں کی تعریف کر رہا ہے۔ اگلا سوال دیکھیں گے۔ دیکھیے دوسرا سوال ہے، نظم میں آئے پھولوں کے نام لکھیے۔ جواب دیکھ لیجئے۔ نظم میں 2 پھولوں کا نام آیا ہے، لالا اور گلاب۔ تو اچھی طرح سے آپ لوگ دیکھ لیجئے، لالا اور گلاب۔ اگلا سوال دیکھیں گے ہم۔ تو تیسرا سوال ہے، مختلف رنگوں میں بھی یک رنگ ہے تیری ادا، مصرعے کے مفہوم کو واضح کیجیے۔ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے جواب، اس مصرعے میں وطن کی تہذیبوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہاں کثرت میں وحدت کا رنگ ملتا ہے، الگ الگ مذہبوں، زبانوں، تہذیبوں کے باوجود سب ایک ہیں۔ شاعر کا اشارہ اسی بات کی طرف ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ دیکھیے اگلا سوال ہے، شاعر نے وطن کی خوبیوں کو کن لفظوں میں بیان کیا ہے؟ جواب دیکھیے۔ دیکھیے جواب، وطن کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ اس کے وطن کی ندیاں کھلکھلاتی ہیں، آبشار گنگناتے ہیں، کھیت لہلاتے ہیں، فصلیں مہکتی ہیں، میرے وطن کے پہاڑ آسمان کو چھوتے ہیں، گھٹائیں ہواؤں کے دوش پر اڑتی پھرتی ہیں، فوارے پڑتی ہیں، پتے نکھرتے ہیں، سبزہ زار پر شبنم کے موتی چمکتے ہیں، بہار خوشبو پھیلاتی ہے، سروں اور سنبل اور چنار کی قطاریں خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہیں۔ اس طرح شاعر نے بڑے جذبے کے ساتھ وطن کی خوبیوں کو بیان کیا ہے۔ اگلا سوال دیکھیں گے اب ہم۔ اگلا سوال دیکھیے، یہ شاعر کے دل میں ہر وقت وطن کی لگن کیوں رہتی ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو جواب دیکھیے، شاعر کو اپنے وطن سے بہت پیار ہے۔ وطن کی مختلف خوبیوں کو دیکھ کر اور وطن سے اپنی محبت کی وجہ سے اس کے دل میں ہر وقت وطن کی لگن رہتی ہے۔ اگلا سوال دیکھیں گے اب ہم۔ وطن کی مٹی سے روحانیت کا ارتقا ہوا، اس بات سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو جواب دیکھیے، دنیا میں نفسا نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کا نہیں، مگر ہمارا وطن ہندوستان سب سے منفرد ہے، یعنی الگ ہے سب سے۔ یہاں کی مٹی نے مادیت کو آئینہ دکھا دیا۔ اس مٹی میں محبت ہے، کشش ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں کثرت میں وحدت پائی جاتی ہے۔ یہاں کے لوگ الگ الگ مذہبوں، زبانوں، تہذیبوں کے دلدادہ ہوتے ہوئے بھی آپس میں مل جل کر رہتے ہیں۔ دنیا نے ہماری تہذیب سے سبق سیکھا ہے۔ وطن کی مٹی سے روحانیت کی ارتقاء سے شاعر کی یہی مراد ہے۔ اگلا سوال دیکھیں گے ہم۔ شاعر نے وطن کے پرچم کی کون سی خوبی بتائی ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو جواب دیکھیے، پرچم کی خوبی بیان کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ اے وطن، تیرا پرچم اتنا اونچا ہے کہ افلاک کی بلندیوں تک جا پہنچا ہے اور آسمان کی اونچائیوں کو چھو رہا ہے۔ آج ساری دنیا میں ہمارے ملک کو وقار بھری نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے پرچم کی بلندیوں کی ہی دلیل ہے۔ اگلا سوال دیکھیں گے۔ شاعر نے زیست کا حاصل اور زندگی کا مدعا کس کو کہا ہے؟ جواب دیکھیے۔ تو جواب دیکھ لیجئے، شاعر نے زیست کا حاصل اور زندگی کا مدعا وطن کو کہا ہے۔ اب نیکسٹ دیکھیں گے ہم۔ تو اگلا جو ہے، تلاش و جستجو، یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وطنی نظموں کی دیگر مثالیں تلاش کیجیے اور جماعت میں ترنم سے پیش کیجیے۔ یعنی لے میں آپ کو پڑھنا ہے دوسری نظمیں جو وطن پر ہوتی ہیں، جیسے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اس طرح کی نظمیں ہیں نا وطن کے اوپر، اور دوسری نظم ڈھونڈیے اور اس کو جماعت میں یعنی اپنی کلاس میں آپ ترنم کے ساتھ پیش کیجیے، یعنی لے کے ساتھ پڑھیے اس کو۔ یہیں پر ہمارا جو ہے پوری نظم ہو گئی ہے مکمل۔ یہیں پر میں اپنی ویڈیو بھی مکمل کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو ضرورت مند ہو ان کی ضرورت پوری ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔